اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹی اہوام کے دور میں سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک سلطنت قائم ہوئی، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کا قیام ہوا۔ ان دنوں سیدہ یعنی موجودہ لبنان کی شہزادی ایزابیل کی خوبصورتی کے چرچے عام تھے، لہذا اسرائیل کا بادشاہ جس کا نام اخیب تھا، یہ اخیب بادشاہ شہزادی ایزابیل سے شادی کر کے اسے اسرائیل لے آیا تھا۔ ان دنوں لبنان اور شام میں بال کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ اخیب بادشاہ رن مرید ثابت ہوا اور اپنی ملکہ ایزابیل کے کہنے پر بیل کی پوجا شروع کر دی۔ بادشاہ اخیب نے اسرائیل کے دارالحکومت میں بیل کا بہت بڑا اور عالی شان مندر تعمیر کیا۔ یہ سب دیکھ کر اس کی رعایا بیل دیوتا کی پوجا کرنے لگی۔ پورے ملک میں بیل کی عبادت گاہیں تعمیر ہو گئیں اور اس کے نام پر قربانی دی جانے لگی، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنائے ہوئے دین سے منحرف ہو گئے۔ ناظرین، ایسے وقت میں بھی چند اللہ والے لوگ تھے جو لوگوں کو برے کاموں سے روکتے اور اللہ کی طرف بلاتے۔ ان حضرات میں ایک بزرگ یرویہ تھے۔ یہ بزرگ بیل کی پوجا کے خاص دن ملکہ ایزابیل اور بادشاہ بیل کے مندر میں موجود تھے، اور اس بت کی عبادت زور و شور سے جاری تھی۔ تو یرویہ نے بت خانے میں موجود بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیل پرستی چھوڑ کر حق کی طرف لوٹ آئیں۔ بادشاہ تو اس بات پر خاموش رہا، مگر ملکہ عبادت میں خلل پڑنے پر بھڑک اٹھی اور اپنے سپاہی کا نیزہ یرویہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ یرویہ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ زمین پر گر گئے، مگر اس کی نظریں بدستور ملکہ پر جمی رہیں۔ اس اللہ والے نے ملکہ سے کہا، تو نے مجھے حق گوئی کی پاداش میں مار ڈالا، اب تو انتظار کر، تو بھی میری طرح مرے گی اور تجھے جنگلی کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ پھر اخیب اور ایزابیل وہاں سے چلے گئے۔ ناظرین، اس واقعہ کے بعد اہل ایمان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ملکہ کا ان کے بادشاہ پر کتنا اثر ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور اور سفاک تھی۔ ناظرین، صرف ایک عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی مبعوث کیا۔ آپ علیہ السلام جلاد شہر کے رہنے والے تھے۔ بائبل میں آپ کا تذکرہ الیہ کے نام سے موجود ہے۔ آپ علیہ السلام سامریہ میں اخیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اخیب اور اس کی بیوی نے آپ کی ایک نہ سنی اور کہا کہ اب عظیم بیل ہی ہمارا دیوتا ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام وہاں سے سرزمین عرب کی طرف چلے گئے اور وہاں تبلیغ کرنے لگے، لیکن آپ کے جانے کے بعد سامریہ میں بھی بارش تو دور اوس تک پڑنا بند ہو گئی۔ بیل کے نام پر کافی چڑھاوے دیے گئے اور قربانیاں دی گئی، مگر نتیجہ نہ ملا۔ یہ قحط اتنا بڑھ گیا کہ وہاں لوٹ مار شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کو گھیر لیا گیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب اخیب نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈ کر آپ علیہ السلام سے بارش کی دعا کی درخواست کی، لیکن یہ بات ملکہ اور بیل کے پجاریوں کو ناگوار گزری اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ کے نام کی قربانی کروں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کے طریقہ سے بارش کے لیے دعا کی جائے اور دوسرے فریق کو سزائے موت دی جائے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق قربانی کے جانور کو ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا اور قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ آ کر قربانی کے جانور کو جلا دیتی۔ لہذا جب قربانی کی گئی تو حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، تو بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس نے اللہ پاک سے معافی مانگ لی۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی تو بارش خوب برسی اور خوشحالی لوٹ آئی، لیکن جب بادشاہ واپس دربار پہنچا تو ملکہ نے اسے دوبارہ گمراہ کر دیا اور دونوں حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے۔ ناظرین، اس طرح یہ ملک دوبارہ بت پرستی، شراب نوشی، زنا اور دیگر برائیوں کا مرکز بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی بیل پرستی عام ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی آخری کوشش کی، لیکن یہورام نے آپ کی بات کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اب عذاب کی بارش تھی۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحدوں پر کچھ قبائل آباد تھے جو کبھی کبھی لوٹ مار کیا کرتے تھے۔
आखिर वो इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने यहूदिया पर चढ़ाई कर दी, सारे शहर में लूट मार करके शहर को आग लगा दी। इजाबेल की बेटी को उठाकर अपने साथ ले गए। यहूदिया के बादशाह यहोराम ने छुपते छुपाते किसी गार में पनाह ली, जहां उसे ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि जिस्म से आंतें बाहर निकल आईं। नाजरीन, यूं हमला आवर कबाइल ने हर घर को जलाकर राख कर दिया। आखिर में बादशाह और उसकी बीवी को कत्ल किया गया। लोगों ने वो मंजर भी देखा कि उसकी लाश में एक नेजा लगा हुआ है और उसकी लाश को जंगली कुत्ते खा रहे थे। नाजरीन, पूरे आलम ने जान लिया ये एक नबी और अल्लाह वाले वली की बद्दुआ थी जिसने उसको इस हाल में पहुंचा दिया। नाजरीन, कहते हैं ना कि गरीब की आह अर्श को हिला देती है, और जब गरीब की आह निकलती है तो चाहे वक्त का फिरौन हो या कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो, रहती दुनिया तक के लिए एक इबरतनाक मिसाल बनकर रह जाता है। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, मजलूम की बद्दुआ से भी डरना है। आप जिसको बद्दुआ कहते हैं वो असल में मजलूम की फरियाद होती है। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। बल्कि इसी हवाले से यहाँ एक और किस्सा सुन लें। अरब का एक नौजवान जिसका बाजू कटा हुआ है और लोगों को आवाजें देकर कह रहा है कि अल्लाह के लिए किसी पे जुल्म ना करना, इस जुल्म के नतीजे में मेरा ये बाजू जिस्म से जुदा हो चुका है। ये नौजवान हर रोज चौराहे पर खड़ा ये आवाजें लगाता। लोग इकट्ठे होते थे। लोगों को इबरत और वाज और नसीहत करने के लिए वो रोजाना अपनी दास्तान सुनाया करता था। अल्लाह की कसम, किसी मजलूम की बद्दुआ हकीकत में अल्लाह के हुजूर वो भी दुआ ही होती है। मजलूम के हक में वो दुआ है, तेरे और मेरे लिए वो बद्दुआ बन जाती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छठे पारे की इब्तिदा यहाँ से की है। अल्लाह ताला बड़ी दुआ और बुरी बात को पसंद नहीं फरमाता, लेकिन जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो वो बद्दुआ कर सकता है। वो नौजवान अपना वाकया हर रोज सुनाता था। वो एक हुकूमती ओहदेदार था और उसको मछलियां पकड़ने वालों पर निगरान लगाया गया था। एक दिन ड्यूटी करते करते उसने देखा एक मछेरे ने बहुत बड़ी ताकतवर खूबसूरत मछली पकड़ी है। उसके दिल में लालच आ गया और हुकूमती नुमाइंदों की हर दौर में यही आदत रही है कि अवाम के माल को अपना हक समझते हैं। उसने कहा, ये वाली मछली मुझे दे दो, बाकी ले जा। वो मछेरा गरीब आदमी था, वो रोक तो नहीं सकता था। उसने कहा, आज मेरे घर में बड़ी भूख है, बड़ी मुफलसी में मुब्तला हूँ। अल्लाह की कसम, ये मछली कुछ महंगे दामों बिक जाएगी, मेरे बीवी बच्चे कुछ खा लेंगे। तुम तो अमीर आदमी हो, तुम तो अपनी जुबान के जायका और चस्के के लिए मछली ले जाना चाहते हो। मेरे बीवी बच्चों का पेट पल जाएगा, ना लेकर जाओ। उसको तरस ही ना आया। मछली को उठाया, कमर पर ले जा रहा था कि अचानक मछली ने हिलना शुरू किया। उसने मछली को पकड़ा, उसने हाथ के अंगूठे पर दांत गाड़ दिए। अब वो अपनी कहानी सुनाता है कि मछली के काट लेने के बाद अब मैं घर में गया, सारी रात इस तकलीफ में गुजारी। जब सुबह हुक्मा के पास गया, उन्होंने कहा, अंगूठा काट दो, अगर ना काटा तो हाथ काटना पड़ेगा। अंगूठा कटवाया, 1-2 दिन के लिए आराम आया, हाथ में दर्द शुरू हो गया। हकीमों ने कहा, हाथ काट दो, अगर ना काटा तो पूरी बाजू काटनी पड़ेगी। कहा, हाथ भी कटवा लिया। जहन में अभी तक जुल्म के बारे में ख्याल नहीं था। 2 दिन नहीं गुजरे थे कि बाजू में दर्द शुरू हो गई। हकीम ने कहा, किसी के साथ जुल्म किया, क्या मामला है? कहा, अचानक जहन में धमाका सा हुआ कि मछेरे को तलाश करूं। हकीम ने कहा, अगर आज बाजू ना काटी पूरे जिस्म में जहर फैल जाएगा तो तू मर जाएगा। कहा, तो बाजू काट दे, मुझे मेरा जुल्म याद आ गया है। मैंने मछेरे को तलाश करना शुरू किया। वो शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में मुंतकिल हो चुका था। मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा। मैंने कहा, तू मुझे पहचानता है? कहा, हाँ, मैं तुझे बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। अभी 7-8 दिन पहले तूने मुझसे मेरी मछली चुराई थी। उसकी बात ने मेरे ज़मीर को झंझोड़ा। फिर मैंने कहा कि फिर अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ कर दे, ये बाजू इसी जुल्म का नतीजा है। मछेरे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह की कसम, तेरी ऐसी मजलूमियत की हालत को देखकर तुझे माफ तो कर देता हूँ, लेकिन तुझे पता है जिस वक्त तू मुझसे मछली खींच रहा था उस वक्त मेरे लबों से एक बद्दुआ निकली थी। अल्लाह, इस बंदे का हाथ मैं नहीं रोक सकता, लेकिन तू तो रोक सकता है।
اس پر گرفت کر کے اپنی قدرت کا عظیم الشان نمونہ جیتے جی میری آنکھوں کو دکھا دے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے تو 7 آسمانوں پر بیٹھ کر مظلوموں کی داد رسی کر سکتا ہے۔ آج اللہ نے تجھے میرے گھر میں بھیج دیا معافی مانگنے کے لیے۔ وہ نوجوان اپنی داستان سنا کر کہا کرتا تھا، اللہ کی قسم، اگر میں مچھیرے سے پہلے دن معافی مانگ لیتا تو شاید میرا ہاتھ ہی نہ کٹتا، اور اگر میں اس دن معافی نہ مانگتا تو آج میں دنیا میں نہ ہوتا۔ دعائیں مرد و مومن تقدیروں کو ایسی بدلتی ہیں، لیکن اس کے لیے میں نے اور آپ نے اخلاص پیدا کرنا ہے۔ دعاؤں میں حضور قلب بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بندہ غافل دل سے دعا کر رہا ہے اور منہ سے استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ذکر ہے اور ذکر کی اقسام میں سے ہے، لیکن جس گناہ کی توبہ کرنی ہے اس کے لیے نادم ہو کر حضور قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ سے صدق کے دل سے استغفار کرے اور اس کی زبان ذکر سے تر رہے۔ جو تیر نشانے کے بغیر چھوڑا جائے وہ کسی کو بھی لگ سکتا ہے، جو تیر نشانہ باندھ کر چھوڑا جائے وہی نشانے پر لگے گا۔ اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، کہ بندہ کسی کو پکار رہا ہے، بندے کو حیا نہیں آ رہی، پکار اللہ کو رہا ہے اور غفلت کا مظاہرہ کس طرح کر رہا ہے۔ اس پکار میں سنجیدہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اس لیے دعا حضور قلب سے ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رو رہے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، میں تیری مدد کروں گا، فرشتوں کے ساتھ، امت کے ساتھ، پھر بھی رو رہے ہیں۔ اور پاس ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرما رہے ہیں، حضور بس کر دیجئے، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑنے والا۔ کہا جب تک آسمان سے اللہ کے وعدے نازل نہیں ہوتے میں محمد کا سر نہیں اٹھے گا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو آسمان سے بھیجا، آپ کے ساتھ فرشتوں کی فوج بھی لڑے گی، فرشتے بھی اتریں گے، جبرائیل میکائیل بھی اتریں گے۔ اور قتیبہ بن مسلم کا مشہور واقعہ ہے۔ قتیبہ بن مسلم اپنے لشکر کی صفیں سیدھی کر رہے ہیں اور آج خوش ہیں کہ مسلمان جہاد کے میدانوں میں اپنا نام کما رہے ہیں۔ 1,00,000 کی فوج تھی، اتنے بڑے جرنیل تھے، جنگ شروع ہونے والی ہے۔ قتیبہ بن مسلم جنگ شروع کرنے سے پہلے اپنے 12 سپہ سالاروں کو حکم دے رہے ہیں، محمد بن واسی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اتنا بڑا ولی اللہ لشکر میں موجود ہے، اور جب تک محمد بن واسی دعا نہیں کریں گے کہ اللہ فتح دے دیں، قتیبہ بن مسلم پہلا تیر بھی نہیں چھوڑے گا۔ لشکری گئے ڈھونڈنے کے لیے، محمد بن واسی بڑے نیک انسان تھے۔ جا کے کیا دیکھا کہ انہوں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی ہوئی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، قتیبہ بن مسلم کی قیادت میں مسلمانوں کو کامیاب کرنا۔ قتیبہ کو جب ان کو خبر ملی تو ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑی اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، جس کے ہاتھ میں قتیبہ کی جان ہے، محمد بن واسی کی رب کی طرف اٹھی ہوئی انگلی ان چمکتی ہوئی 1,00,000 تلواروں اور ان 1,00,000 ذرا بند دلیر جنگجوؤں سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ حضرت حسن بن سفیان 9 ساتھیوں کے ہمراہ مصر کے اندر حدیث کا سبق حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ جو زاد راہ ساتھ لیا تھا ختم ہو گیا۔ طالب علموں نے کہا، اے حسن بن سفیان، تو اللہ پہ توکل کر کے ہمیں ساتھ لے آیا، اب 1 دینار بھی باس نہیں ہے کھانا کھانے کو، اٹھ لوگوں سے امداد کی اپیل کر، محلے میں نکل پیسے مانگ۔ جب دوستوں کی یہ جملے سنے تو حضرت حسن بن سفیان کے دل کو چوٹ لگی کہ میرے ساتھی جو حدیث کے طالب علم ہیں ان کا توکل اللہ سے اٹھ رہا ہے۔ تو دوستوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، ٹھہرو، مجھے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے دو۔ جب حسن بن سفیان نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے، مسجد کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وقت کے مشہور حاکم احمد بن ابو العباس ترکی کا قاصد آیا، دیکھا کہ 7-9 تھیلیاں لے کر آیا ہے، ہر تھیلی میں سونے کے 100 دینار موجود ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حسن بن سفیان کے لبوں پہ مسکراہٹ آنا شروع ہو گئی اور ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ نے میرے توکل اور اعتماد کو ضائع نہیں کیا، کیونکہ میں لوگوں کے آگے در در پہ ہر ایک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا، کیوں نہ اس کے آگے ہاتھوں کو پھیلاؤں جس کے در پر انبیاء بھی ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں۔ دیکھو کتنی عظیم مدد آئی۔
قاصد سے پوچھا ابو العباس کو ہمارا خیال کیسے آیا؟ قاصد نے جواب دیا، کہا آج ہی دوپہر کیلولہ میں ابو العباس سو رہے تھے، خواب آئی حسن بن سفیان اور اس کے 9 ساتھی مسجد کے اندر بیٹھے تیری مدد کا انتظار کر رہے ہیں اور تو ان کی خدمت سے غافل ہے، اٹھ کھڑا ہو ان کی مدد کو، انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے یہ 900 دینار سونے کے ان کو پہنچا دیے جائیں اور کل کو خود تشریف لائیں گے۔ پھر جب اگلے روز ابو العباس آئے، اس نے مصر کی بہت بڑی جامع مسجد حسن بن سفیان کو بنا کر دی اور اس کی ارد گرد کی ساری زمین ان طالب علموں کو عطا کر دی۔ دعا ہے کہ آداب میں ایک بات یاد رکھیے، اللہ ظالم کی دعا بھی نہیں سنتا۔ دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کیا جائے۔ حد سے زیادہ تجاوز کا کیا مطلب ہے کہ بندے کی والدہ فوت ہو گئی ہے یا والد بیٹا یا بیٹی میں سے کوئی فوت ہو گیا تو تب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہے اللہ اسے زندہ کر دے، نہیں، اللہ تعالیٰ اعتدال اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والی دعاؤں کو پسند نہیں فرماتے۔ جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ ہاں کرامات ہوتی ہیں، دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، لیکن اس قسم کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی کبھی ایسا کلمہ سب کے سامنے بول دیتا ہے کہ اللہ رب العزت میری دعا کو نہیں سنتے، تو پھر اللہ رب العزت بھی ایسے بندے کی دعا کو سننا پسند نہیں فرماتے، کیونکہ اس نے جلدی کی، اللہ کے اوپر توکل کا حق ادا نہ کیا، بد اعتمادی کی۔ ناظرین گرامی قدر، دعا کے دیگر آداب کے ساتھ ساتھ دعا کے اندر جلدی نہ کرنے کے حوالے سے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا، لیکن عالم عرب میں ایک مشہور واقعہ جس نے صبر ایوب کی یاد تازہ کر دی وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ سعودی عرب کے اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ ایک آدمی 14 سال کومے میں رہا۔ اس کی بیوی اور اس کا ایک بچہ ہر روز ہسپتال میں ملاقات کے لیے آتے تھے۔ 14 سال تک روزانہ آتے، 14 سالوں میں ایک دن بھی ناگہ نہ کیا۔ وہ بچہ ہر روز اپنے باپ کو غسل دیتا، اس کی طہارت کا خیال کرتا، غلاظت کو صاف کرتا، اس کو اچھی طرح نہلاتا۔ بیوی آتی اس کی خدمت کرتی، حتیٰ کہ ڈاکٹر تنگ آ گئے اور کہا اب ہمیں اجازت دیں ہم ان کی آکسیجن اتار دیں۔ اس کی بیوی نے کہا ہم نے ایسا نہیں کرنا اور صاف انکار کر دیا اور کہا ہم اللہ سے پر امید ہیں کہ ایک دن میرا خامند صحت یاب ہوگا، اور بچے نے کہا میرا باپ ایک دن ضرور تندرست ہو جائے گا۔ اب صورت یہ ہے کہ ہسپتال کے عملے والے امید چھوڑ چکے ہیں، لیکن اس کی بیوی اور بچے نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ 14 سال گزر گئے۔ 14 سال بعد بیوی ایک دن ہسپتال میں داخل ہوئی، کیا دیکھا خاوند بستر پر بیٹھا ہوا اپنی بیوی کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہسپتال کے عملے کے ڈاکٹروں نے آ کر خوشخبری دی کہ میڈیکل سائنس کی تاریخ میں عالم عرب کے اندر پہلا واقعہ ہے کہ 14 سال کے بعد بندہ کومے سے ہوش میں آ گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کی بیوی کو مخاطب کر کے کہا یہ سب آپ کی استقامت ہے، آپ کی دیکھ بھال ہے، آپ کی نگرانی ہے۔ اللہ کی قسم ہم تو تنگ آ کر 1-2 سال بعد آکسیجن کے آلات کو ہٹا دیتے ہیں اور گھر والوں کو منا لیتے ہیں۔ اللہ کی سپرد کر کے اللہ کے پاس جانے دو، تم کیا عمل کرتے تھے؟ بیوی نے کہا میں گھر جا کر اپنے رب سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میری زندگی میں ایک دن ایسا لانا کہ اپنے خاوند کو اپنی آنکھوں سے تندرست دیکھوں، اور یہ میرا جو بچہ ہے محلے کے اندر جا کر غریبوں میں خیرات اور پیسے تقسیم کیا کرتا تھا اور صدقہ دینے کے بعد کہتا تھا کہ میرے ابو کی صحت کے لیے دعا کرنا کہ میرا باپ میری زندگی میں ایک مرتبہ میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے اور میں ان کو صحت یابی کی حالت میں دیکھ لوں۔ اور آج ان غریب لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور ان پر کی گئی اس خیرات کا نتیجہ ہے جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ زندہ سلامت بالکل صحیح حالت میں موجود ہے۔ اس لیے دعا کی جلدی عدم قبولیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ آزمائش لمبی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے میری دعا نہیں سنی تو یہ غلط ہے۔ جس کی رب نہیں سنتا تو پھر دنیا میں اس کی کسی نے نہیں سننی۔ اللہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر التجا کرے اے اللہ میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں، تو مجھ کو جوڑ دے یا رب۔ جس کی رب سننے پہ آ جائے تو اللہ کی قسم وہ بندہ کبھی محتاج نہیں ہو سکتا۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو گڑ گڑا کر دعا کرنے والا بنائے اور ہم سب کو اللہ پاک محتاجی سے بچائے، ہم سب کو اللہ پاک ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔